کہتے ہیں کہ حکیم لقمان کے پاس عقل آئی تو انہوں نے پوچھا، تو کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ عقل نے کہا، میں عقل ہوں اور انسان کے سر میں رہتی ہوں۔ پھر شرم آئی تو لقمان نے اس سے پوچھا، تو کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ اس نے جواب دیا، میں شرم ہوں اور آنکھوں میں رہتی ہوں۔ اسی طرح محبت آئی تو اس سے بھی حکیم لقمان نے پوچھا، تو کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ اس نے جواب دیا، محبت ہوں اور انسان کے دل میرا مسکن ہے۔ اب تقدیر آئی تو اس سے بھی پوچھا کہ تو کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ تقدیر کہنے لگی، میں تقدیر ہوں اور انسان کے سر میں رہتی ہوں۔ لقمان نے کہا، وہ تو عقل کا نشمین ہے۔ عقل بولی، جب تقدیر آتی ہے تو میں رخصت ہو جاتی ہوں۔ اب عشق آیا، اس سے دریافت کیا گیا، تو کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ جواب ملا، میں عشق ہوں اور انسان کی آنکھوں میں رہتا ہوں۔ لقمان نے کہا، وہاں تو شرم رہتی ہے۔ اس نے جواب دیا، جب عشق آتا ہے تو شرم چلی جاتی ہے۔ آخر میں لالچ آیا، اس سے پوچھا، تو کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ جواب دیا، میں لالچ ہوں اور انسان کے دماغ میں رہتا ہوں۔ لقمان نے کہا، اس جگہ تو محبت رہتی ہے۔ تو لالچ نے جواب دیا، جب میں آتا ہوں تو محبت چلی جاتی ہے۔ حکیم لقمان کی اپنے بیٹوں کو نصیحت، عبادت کے وقت اپنے دل کو قابو میں رکھنا، جب دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے پیٹ کو قابو میں رکھنا، کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھنا، کسی محفل میں بیٹھو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، اللہ تعالیٰ اور موت کو ہمیشہ یاد رکھنا، اپنی نیکیوں اور دوسروں کی برائیوں کو بھلا دینا۔ بچپن کا علم پتھر کی لکیر ہوتا ہے۔ برے دوستوں سے بچو کیونکہ وہ تمہارا تعارف بن جاتے ہیں۔ عقل مندوں کو اپنے گھر میں بچے کی طرح اور اپنی قوم میں مرد کی طرح رہنا چاہیے۔ جو بات دشمن سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہو وہ بات دوست سے بھی پوشیدہ رکھو، ہو سکتا ہے کبھی وہ تمہارا دشمن ہو جائے۔ جہاں تک ہو سکے لوگوں سے دور رہ تاکہ تیرا دل سلامت اور نفس پاکیزہ رہے۔ دوستوں کا امتحان فائدہ اور نقصان دونوں حالتوں میں کرو۔ جاہل لوگوں سے کم ملو ورنہ وہ تجھے بھی جاہل کر دیں گے۔ خدا کے واسطے جو کام کرو اس میں بندوں کا خوف نہ کرو۔ اگر لوگ تم میں ایسی صفات بیان کریں جو تم میں نہیں تو مغرور مت ہو، کیونکہ جاہلوں کے کہنے سے ٹھیکری سونا نہیں بن سکتی۔ جس طرح بارش خشک زمین کو زندہ کرتی ہے، اسی طرح محبت عالمہ سے دل زندہ ہوتا ہے۔ عقل اداب کے ساتھ ایسی ہے جیسا کہ درخت ثمر کے ساتھ، اور عقل بغیر اداب ایسی ہے جیسا کہ درخت بے بر۔